خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالوہاب آپ کے سامنے حاضر خدمت۔ حسب معمول آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ النازعات کی تلاوت کروں گا، تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ اور تفسیر بھی بیان کروں گا، اور سورہ نازعات کے بعد انشاءاللہ تعالی عما یسألون کی تلاوت اور پارہ عام ختم، یعنی 30واں پارہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو زیادہ تر سورہ رحمان کی تلاوت میں بہت شوق سے کرتا ہوں، تو میں سوچ رہا ہوں کہ عما یسألون کے بعد سورہ رحمان کی ہی تلاوت کروں گا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں سورہ النازعات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ النازعات کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں، تلاوت کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر بھی بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب یومئذ واجفة ابصارها خاشعة یقولون ائنا لمردودون فی الحافرة أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ آئیے ورس میں الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ نازعاتی گھسیٹ لانے والے، سختی کے ساتھ جال نکالنے والے فرشتے، غرقہ غرق ہو کر، نوشیتت آسانی کے ساتھ جال نکالنے والے فرشتے، سابحات تیرنے والے، ہوا میں اڑنے والے سابقات خدا کے احکام پورا کرنے والے فرشتے، سبقاً سبقت کرنے کے لیے، مدبرات کام انجام دینے والے فرشتے، ترجف الراجفہ کانپنے والی زمین پر پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، کانپنے والی زمین پر تتبعها الرادفہ دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، واجفہ دھڑکنے والے، ابصار آنکھیں، مردودون پھیرے جائیں گے، مردودون فی الحافرہ چلی ہوئی راہ میں پھر زندہ کیا جائے گا، کنہ ہم ہو جائیں گے، عظامن ہڈیاں، نخرہ بوسیدہ گلی ہوئی، تلکا یہ، اذا جب، تو پھر، کرتن مکرر پھر آنا، اور خاسرہ نقصان دہ، زجرتن سخت آواز ڈانٹ، فإذا ہم پھر وہ یک بیک فوراً، ساہرہ سفید برابر زمین، میدان قیامت، نادا پکارنا، مقدسن پاک مقدس، طویٰ اس میدان کا نام جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری عطا فرمائی، اذهب جا، تخشا تو ڈرے خوف کھائے، اذهب جا ہو گیا، کبر مانے بڑی، سب سے بڑی،
عصا نہ ماننا، نافرمانی کرنا، ادبر پیٹھ ادبرا پیٹھ پھیر کر چلا، یسعی کوشش کرتے ہوئے، اخذ پکڑا، نکالا سزا عذاب، عبرت نصیحت والے۔ ترجمہ مجھے لگتا ہے کہ نیا پیج سے میں نے دیا ہے، آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم، بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم، اور تیرنے پھرنے والوں کی قسم، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم۔ جس دن کانپنے والی کانپے گی، اس دن ایک پیچھے آنے والی پیچھے آئے گی، بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی، کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی کسی حالت کی طرف پھر لوٹائے جائیں گے؟ کیا اس وقت جب کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ پھر تو یہ لوٹنا نقصان دہ ہے۔ معلوم ہونا چاہیے وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہے کہ جس کے ظاہر ہوتے ہی وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر تمہیں پہنچی؟ جبکہ انہیں ان کے رب نے پاک میدان طوا میں اتارا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ۔ اس نے سرکشی اختیار کی، اس سے کہو کیا تو اپنی درستگی اور اصلاح چاہتا ہے، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تم اسے ڈرنے لگے۔ پس اسے بڑی نشانی دکھائی تو پھر اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر پلٹا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے، پھر سب کو جمع کر کے پکارا، تم سب کا رب میں ہی ہوں، تو سب سے بلند و بالا۔ اللہ نے بھی اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا، بے شک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے۔ قرآن کی عبارت بھی پڑھتے ہیں۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت التامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها۔ الفاظ معنی: اشد بہت شدید، سخت، زیادہ، خلقاً پیدائش، سمک بلند، سمکا بلندی اور چھت، اسی سے سمکا ہے اچھا، اغتشا تاریک بنایا ڈھانک دیا، دحا بچھایا، عرصے گاڑ دیا، تامتن بلائے عام قیامت، برزت الجحیم ہے، برزت ظاہر کی گئی، اثر اختیار کیا، ترجیح دی، ماوا جائے قیام، ٹھکانہ، خافت ڈر خوف، اور یہ کیا ہے نسا روکنا منع کیا، دیکھیے میننگ الگ سے ہوگا، خافا ڈر خوف، نہا روکا منع کیا، ہوا بڑی خواہش، یسألونا وہ سوال کرتے ہیں، ایانا کب سے، موسیٰ ٹھہرا وقوع، فیما کس میں کس بات میں، منتہا نہایت وقوع، کاننا گویا کہ ایسا معلوم ہوگا کہ لم یلبسو دیر نہ کی نہیں رہے تھے، عشیتاً ایک شام۔ ترجمہ: کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اللہ تعالی نے اسے بنایا، اس کی بلندی اونچی کی،
پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا، اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو نکالا، اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھایا، اس میں چارہ اور پانی نکالا اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا۔ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے۔ بس جب وہ بڑی آفت قیامت آ جائے گی، جس دن کے انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی، تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، اس کا ٹھکانہ جہنمی ہے۔ ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ لوگ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں، آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق؟ اس کے علم کی انتہا تو اللہ کی جانب ہے، آپ تو صرف اسے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے ہیں۔ تفسیر نئے پیج پہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ تفسیر: مومن کی جان آسانی کے ساتھ نکالی جاتی ہے اور کافر اور مشرک وغیرہ کی بڑی سختی کے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مردہ زندہ کیا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے 50 برس ہوئے لیکن ابھی تک موت کی تلخی نہیں گئی ہے۔ یہ بڑا کٹھن وقت ہے، اللہ سب کے لیے آسان کر دے اور عاقبت بخیر ہو۔ قیامت کے عذاب سے بچنے کی آج فکر کرنی چاہیے، جس طرح برسات کے آنے سے پہلے چھت درست کر لی جاتی ہے۔ جس اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کو دوسری مرتبہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ بد عقیدگی سے بچائے اور ایمان بالغیب عطا کرے۔ دنیا میں جو آیا ہے وہ جائے گا، جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا۔ قدرت نے بڑے بڑے سرکشوں کی گردنیں توڑ کر رکھ دی ہیں۔ وہ جو کبھی خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، ان کے نام و نشان تک آج باقی نہیں رہے۔ جائے عبرت سزائے فانی ہے۔ قرآن مجید میں انسان کے سمجھانے کے واسطے طرح طرح کی مثالیں دی گئی ہیں۔ یہ جدھر بھی آنکھ اٹھائے اور جس چیز کو دیکھے سبق حاصل کر سکتا ہے۔ دراصل قرآن مجید میں انسان کے سمجھانے کے واسطے طرح طرح کی مثالیں دی گئی ہیں۔ یہ جدھر بھی آنکھ اٹھائے اور جس چیز کو دیکھے سبق حاصل کر سکتا ہے۔ دراصل آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، مگر ان کی حماقت کو کیا کہیے جنہوں نے آخرت کے بدلے ناچیز اور ناپائیدار دنیا کو اختیار کر رکھا ہے۔ دین کا نچوڑ یہ ہے کہ خواہشات نفسانی سے انسان بچے اور اللہ کا خوف کرے، جس کے نتیجے کے طور پر جنت ہے۔ قیامت کا حال اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر یہ واقع ہونے والی ہے تو اس کے پیچھے پڑنا نادانی ہے کہ کب واقع ہوگی۔ عقل مندی کی بات تو یہ ہے کہ اس دن کے بچاؤ کی فکر کی جائے۔ فائدہ دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نیکوں کو جنت کی بشارت دینا اور نافرمانوں کو دوزخ سے ڈرانا ہے۔ تو میری بات یہیں پہ ختم ہو گئی، اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی پھر اگلے ویڈیو میں ملوں گا۔ عما یتساءلون کی تلاوت کروں گا اور عما یتساءلون کے بعد پارہ عام ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد دعا کیجیے انشاءاللہ تعالی پارہ عام ختم ہونے کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت کروں گا، اس لیے کہ سورہ رحمان کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، اس کی تلاوت کرنے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ پارہ عام کے بعد انشاءاللہ تعالی سورہ رحمان۔ پھر اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔